کیا آپ جانتے ہیں کہ مقروض قوموں کے موسم بھی اپنے نہیں ہوتے؟ پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 3.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اور عالمی مالیاتی ادارے IMF اور ورلڈ بینک پاکستان کی شارک کو قبضے میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں پر سٹاف کے لوگ جو ان کے ملازمین ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس جگہ پر انگوٹھا رکھے کہ یہاں سے دباؤ ٹیکس لینا ہے، وہاں سے دباؤ ٹیکس لینا ہے، ہمیں اپنے پیسوں کی آمدن چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے کوئی زندگی کا شعبہ چھوڑا نہیں ہے۔ اب کسان پر بے انتہا پہلے بھی ٹیکس ہیں، لیکن IMF کے کہنے پر آبیانہ اور زرعی انکم ٹیکس بے تحاشا بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس پر ہم اب دیکھتے ہیں کہ کسان بورڈ پاکستان کے نائب صدر اعجاز احمد صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، بینگ اے وکیل اور فارمر اور کسان رہنما سے، وہ کس نگاہ سے اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعجاز بھائی ذرا بتائیے گا مجھے کہ جو گورنمنٹ نے جو ٹیکس دینا اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن ظالمانہ طریقے سے اور نچوڑنا، خون آخری قطرہ تک معیشت کو نڈھال کر دینا، یہ تو بات غلط ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ فاروق بھائی، ہم کسانوں کے یہ مسائل، اس میں بہت سی ہمہ جہتی ہے ٹیکس کے حوالے سے۔ ایک تو میڈیا میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کسان ٹیکس نہیں ادا کرتے، حالانکہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، بلکہ جس انداز سے ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے، آپ ذرا وہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک کاروباری آدمی، سرمایہ دار 1 ارب کا بھی نادہندہ ہو تو اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ایک کسان 500 روپے کے نادہندہ ہو تو اس کو ایک میجسٹریٹ 3rd کلاس جو ہے وہ اس کے حکم پر پٹواری جا کے اٹھا کے لے آتا ہے اور ایک بند کمرے میں بند کر دیتے ہیں، جو باقاعدہ جوڈیشل لاک اپ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات دیکھیے، کسی ایک آمدن پر 2 ٹیکسز نہیں لگ سکتے، لیکن زمیندار ایگریکلچر انکم ٹیکس آرڈیننس کو کبھی آپ پڑھیں تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کلیکٹر کی مرضی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس نے صرف لینڈ بیسس پہ ٹیکس لینا ہے اس سے، یا اس نے انکم بیسس پہ لینا ہے، یا ان دونوں کی بیسس پہ بھی چاہے تو لے سکتا ہے۔ اور ابھی پنجاب کے کچھ اضلاع میں یہ زرعی ٹیکس جو ہے یہ ڈبل بیسس پہ لیے، اسی زمین کی، اسی فصل کی آمدن کا ڈبل بیس پر ایکڑ کے حساب سے بھی لیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس سے جو ہے وہ پر ایکڑ کی انکم کے لحاظ سے بھی لیا جا رہا ہے، اور وہ زمیندار دینے پہ مجبور ہے۔ ہمیں دینے سے بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب ہر پروڈیوسر، جتنے بھی چیز، جو بھی مینوفیکچرر ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کی قیمت کا تعین وہ خود کرتا ہے کہ اس کی لاگت کتنی ہے اور اس کی سیل پرائس کتنی ہے۔ ہم وہ مظلوم طبقہ ہیں کہ ہمیں جو دی جاتی ہیں چیزیں، جو ہماری زرعی انپوٹس ہیں، فرٹیلائزر ہے، سیڈ ہے، ویڈی سائڈ اور پیسٹی سائڈ ہے، یہ ساری کی چیزوں کی تعین بھی وہ کرتے ہیں، اور ہمیں خالص بھی نہیں ملتی، اور منہ مانگے داموں ملتی ہے۔ اب اندازہ کریں نا کہ فاسفورس اور نائٹروجن 2 بنیادی کھادیں، یہ تو اب پرانا زمانہ ہو گیا کہ یوریا اور اپنی DAP جو ہے فاسفورس اور نائٹروجن ہی پڑتی ہے، اب تو مائکرو نیوٹرنٹس دینا پڑتے ہیں۔ ان سب کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں جو زمیندار ادا نہیں کر پاتا، اور اس کی فصل کی تعین قیمت کا بھی وہ کرتے ہیں، اور ٹیکس بھی۔ اب یہ ایک ہی پنجاب کے اندر یہ 2 چل رہے ہیں، کہیں ایک صرف لینڈ بیسس پہ ہے، کہیں اس پہ، حالانکہ یہ کسی ایک بیس پہ ہی لیا جانا چاہیے، اس طرح نہیں ہو چاہیے۔ اور پچھلے سال سے آبیانہ اس انتہا تک بڑھا دیا گیا ہے۔ جو پالیسی ساز ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ اسے ہم ڈیزل پر چلنے والے ٹیوب ویل کے ریٹ پر اب پانی دیے۔ اگر آپ اس ریٹ پر پانی دیں گے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کاشتکار اس کو کیسے دے سکے گا؟ پچھلے سال ہمیں 2800 روپے میں گندم پڑ رہی تھی، اور 2000 میں ہم سے چھین لی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا مہنگا، ابھی انہی دنوں پچھلے سال کی، گزشتہ سال کی فصل خریف کا بیانہ آیا ہے،
اور پچھلا 2 ہفتے جتنے زمیندار تھے بیچارے، یہ جون کے آخری ہفتہ جو تھا 2 ہفتے، ان میں ان کے پیچھے چڑھے ہوئے تھے پٹواری، اٹھا رہے ہیں، نمبرداروں کو اٹھا رہے ہیں، جو گاؤں میں بڑی عزت دار سمجھے جاتے تھے وہ سب کو اٹھا رہے تھے. اور حالانکہ ہمارے ضلع بہاول نگر کی 3 کانوں گوئیاں وہ تھیں جو گزشتہ سال بارش سے ان کی فصل خریف تباہ ہو گئی تھی. وہاں پہ سڑک کے ریلوے لائن کے اوپر 1.5 فٹ پانی چلتا رہا اور انہیں آفت زدہ بھی قرار دے دیا گیا زبانی کلامی. اور جب آپ اس کے بیانے کی دفعہ آئی ہے تو وہ ڈبل لگ کے آیا ہے. ان بیچاروں کی فصل ہی نہیں ہوئی اور ان کا بجائی کا خرچہ بھی ان کے ذمہ تھا، لیکن اب وہ آبیانہ ان سے اس انداز سے وصول کیا ہے. اور آپ یقین جانیں بہت سارے زمینداروں نے، کچھ نے اپنے کو جانور فروخت کیے ہیں، کسی کے درخت تھے تو اس نے درخت فروخت کیے ہیں اور انہوں نے وہ آبیانے ادا کر رہے ہیں، کیے ہیں. کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں، کچھ پکڑے گئے بیچارے اور وہ دے رہے ہیں. تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے، یہ کاشتکار تو واحد وہ طبقہ ہے کسان کہ جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ کپاس کا ریٹ انڈیا میں کیا ہے، بین الاقوامی مارکیٹ میں کیا ہے. جب آپ ان پٹس انٹرنیشنل ریٹ پہ دیتے ہیں تو ہماری جنس کو بھی انٹرنیشنل ریٹ پہ جانے دیں. آپ ایکسپورٹر کو اوپن کریں، ایکسپورٹ کو، وہ جس ریٹ پہ جائے گی وہ ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ اس ریٹ پہ جا رہی ہے. لیکن اب کیا ہے کہ کپاس کی، روئی کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دیتے ہیں، بین کر دیتے ہیں، امپورٹ پہ ڈیوٹی فری کر دیتے ہیں اور اسے 8,500 روپے 8,000 روپے پہ من ہم سے لے لیتے ہیں. تو جب لیں گے آپ تو ہمیں اس میں بچت نہیں ہوگی. ہم ٹیکس وہ جو آپ نے بجلی کی قیمت اس میں ڈال دی، ہم پہ ڈال دی، جو ہم نے بجلی نہیں لی وہ آپ نے ٹیکسٹائل مل والے نے لی، تو یہ اس کے بعد بھی ہم پہ کو ٹیکس کیا ہے. اب اندازہ کریں کہ یہ پہلا سال ہے کہ ہم روٹاویٹر نہیں چلا سکے اس وجہ سے کہ ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کرتے تھے. تو سادہ حل کلٹیویٹر سے اور ڈسک ویٹ سے ہم نے اس کو زمین کو تیار کیا بڑی مشکل سے، وہ بھی لوگوں نے اسے خرچے کیے. آپ نے کسان بھائیوں اجاز بھائی کی باتیں سن لی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ظالمانہ نظام ہے نا، یہ معیشت کو پنپنے نہیں دے گا اور دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. آپ نے ہمت کرنی ہے، اپنے آپ کو منظم کریں، اپنی آواز کو بلند کریں کہ ٹھیک ہے نظام کو چلانے کے لیے ٹیکسز کی ضرورت ہے لیکن اتنی بھرمار نہیں ہے کہ زندہ درگور کر دیا جائے. جی ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کس ضلع سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.